کی ولایت چھین گئی ماں باپ کی بد دعا سے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، اس کا واقعہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا۔ حضور کو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا بہت پسند تھے، بلکہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں بڑی عبرت ہے اور بہت دلچسپ واقعات بھی۔ کچھ بالکل واہیات لوگوں نے گڑھ لیا، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جو سچے واقعات تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک ولی، حضور جس کو ولی کہیں، اب سوچیں وہ کیسا ولی ہوگا۔ تو آقا نے ایک بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بہت بڑا ولی تھا، نیک بندہ۔ اس نے اپنی خانقاہ عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور اس کی والدہ، اس ولی کی والدہ اس سے ملنے آتی تھی۔ ایک دن وہ نفل عبادت میں مصروف تھے، رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ماں کو خیال آیا میں نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا ہے۔ ماں آئی، دروازے پہ دستک دی، بیٹا تیری امی تجھ سے ملنے آئی ہے۔ یہ نماز میں تھے، دل میں خیال آیا نماز پڑھ رہا ہوں، سلام پھیر کر ماں سے مل لوں گا۔ جیسے ہی سلام پھیرا شیطان نے بھلا دیا، پھر نفل شروع کر دی۔ اب دستک ہوئی، بیٹا امی تیری آئی ہے، ملتا نہیں، تیری ماں تجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ سوچا ارے میں تو بھول گیا، اب سلام پھیروں گا تو ماں سے مل لوں۔ دوبارہ پھر سلام پھیرا، شیطان نے بھلا دیا۔ دیکھو شیطان یہ بڑا کم بخت ہے، لعین ہے، کبھی کبھی نماز پڑھوا کے تباہ کرتا ہے، کبھی کبھی نماز چھڑوا کے تباہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ ولی، ہاں بنی اسرائیل کا وہ، اس کی ماں نے دوبارہ دستک دی، اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے۔ پھر شیطان نے بھلا دیا کہ اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے۔ ماں تو انتظار کرتے کرتے دل ٹوٹا۔ دل کا آبگینہ بہت کمزور ہوتا ہے، بلکہ قرآن تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کہتا ہے ان کے سامنے اپنے کندھے بھی مت اچکایا کرو۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہا کر، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، بلکہ ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ کچھ نوجوان لڑکے کہتے ہیں ہمارے ابا تو شراب پیتے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، رسول اللہ سے پوچھ۔ ایک خاتون آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے محبت سے سمجھا، کہا نہیں مانتی، کہ جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اٹھا کر لایا کر، اس کے بستر پہ لٹا دیا کر۔ ماں باپ نیک ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے، ماں باپ نمازی ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کافر ماں باپ کی خدمت اس اعتبار سے کی جائے کہ خرچہ دیا جائے، دوا کا ان کو انتظام کیا جائے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے، ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا، ان کی بھی خدمت اس کو کرنی ہوگی۔ ہاں وہ کفر کی بات کرے، شرک کی بات کرے، اس پر وہ ان کی بات نہ کرے، ان کی بات نہ مانے۔ یہ دین ہے اپنا، یہ اپنا دین ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب ماں انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو ماں کی زبان سے نکلا، اچھا تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، جا۔ جو اپنی ماں کا منہ نہ دیکھنا چاہے اللہ اس کو کسی بدذات کا منہ دکھائے، کسی بدذات کا سامنا کرائے۔ ماں نے بد دعا کے جملے کہے، یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن کبھی یہ سودا مت کرنا، ساری بازیاں ہار دینا لیکن کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا۔ ارے ماں باپ تو ماں باپ ہے، کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا، اس لیے کہ انسان کی الٹی گنتی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب وہ کسی کی بد دعا لیتا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ اور خدا کے حجاب کے درمیان، خدا کے باب اجابت کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ ادھر مظلوم کی آہ اٹھتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ خدا کے لیے کبھی جانوروں پہ بھی ظلم مت کرنا۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر ہلاک ہوئے، جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر تباہ ہوئے، لیکن اس کا وقت نہیں، ماں کی منہ سے نکل گیا، ماں کی زبان سے نکل گیا۔
کیا ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ جا خدا کسی بدذات سے تیرا پالا پڑا دے اور اس کا منہ تجھے دکھا دے۔ یاد رکھنا کسی کا بھی خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ میرے سچے نبی نے فرمایا جو ایک بار ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کی آقا اگر 2 بار دیکھے تو؟ آقا فرماتے 2 حج کا ثواب۔ کسی نے عرض کی آقا اگر 1 مرتبہ میں 3 بار دیکھ لے تو؟ کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا گنتی کیا ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سستی جنت ہے، مگر ماں باپ اپنی جنت بھی ہے، ماں باپ اپنی جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے تو جنت ہے، بد دعا لوگے تو جہنم ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا فرمان ہے جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ مرتے وقت کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دعا کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جب آپ گھر سے نکلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز اونچی تھی، اللہ سے باتیں اونچی آواز میں کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ نے ہی فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اونچی آواز سے چلا کے باتیں کر رہا اللہ سے۔ میں نے کہا یہ کون تجھ سے لڑ رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کے کہا وہ میرا موسیٰ ویسے ہی بات کرتا ہے میرے یہاں کر۔ یعنی دیکھو تو جناب موسیٰ اونچی بات کرتے تھے، آواز اونچی تھی، جلالی تھے، طبیعت میں اتنا جلال تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکلتے تھے، امامے کے اوپر شعلے اٹھتے نظر آتے تھے، ایسے جلالی پیغمبر تھے۔ لیکن جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی اللہ میرے موسیٰ کو غصہ بہت ہے، جلال بہت ہے، آواز اونچی ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے مولا اگر آواز اونچی کرے تو تو درگزر کر دے، اگر آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا۔ لیکن جب موسیٰ کی امی دنیا سے چلی گئی، جب ماں موسیٰ علیہ السلام کی وصال کر گئی تو اس وقت طور پر پہنچے، اللہ نے کہا ذرا سنبھل کے بات کرنا، آواز اونچی نہ کرنا۔ ہے توجہ؟ آج موسیٰ ذرا سنبھل کے بات کر۔ مولا پہلی بار تو نہیں آیا، بار بار آتا ہوں، آج کیوں سنبھلنے کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمایا جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی، اب ماں دنیا سے چلی گئی، اب دعا کرنے والا آپ کے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے کہتے ذرا سنبھلنا۔ یہ نبی کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری تعلیم کے لیے۔ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے پہلے دعا کسی کی لینا ہے تو ماں باپ کی لو۔ ظلم مت کرو۔ جس نے ہماری گندگیاں دھویا، جس نے ہمارے پاخانے ہاتھ سے صاف، جس نے ہماری ناک ہمارے ہاتھ سے صاف، اپنے ہاتھ سے صاف کی۔ ایک صحابی آیا عرض کی آقا میری ماں نے میری گندگی دھلائی، آج میری ماں اتنی بیمار ہو گئی کہ اب میں اس کا پاخانہ دھلتا ہوں تو کیا میں حق ادا کر دیا میں نے ماں کا؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ وہ اس نے ہی میرا پاخانہ دھلا، میں نے اس کا دھلا تو حضور برابر نہیں ہو گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو تمنا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر۔ تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو ماں کیا دعا کرتی تھی؟ اس کی عمر دراز کر۔ اور تو بوڑھے ماں باپ کا پاخانہ دھلتا ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ جلدی اٹھ جائیں نا۔ دونوں میں فرق ہے، دیکھو ہے کہ نہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ تو دعا حضرت دعا کرو دیکھا نہیں جاتا اما با اٹھ جائیں دل۔ ارے یہ دعا والے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اتنی ضمانتی، اتنی گارنٹیڈ دعا سے تو محروم ہونا چاہتا ہے؟ نادان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے، پوری کائنات، اور تنہا ماں باپ پر دعا کرے، اللہ کائنات کی بد دعا رد کر دے گا، ماں باپ کی دعا قبول کر لے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے اور تنہا ماں باپ اس کے لیے دعا کرے تو اللہ کائنات کی بد دعا رد کرے گا، ماں باپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے الٹ ہو تو بھی ماں باپ کی بد دعا بھی سب کے عوض میں قبول ہے اور ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے۔ ماں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، جا کسی بدذات کا تو منہ دیکھے۔ وہ ماں تو چلی گئی بول کر، ماں چلی گئی، ادھر ماں گئی، یہ گھبرا گئے، ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ سوچا کہ امی پتہ نہیں کب آ جاتی ہے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔